عشرہ میں یعنی ان 10 دنوں میں ایک خاص عمل ہے جس کا نام اعتکاف ہے۔ یہ پورے سال میں کسی وقت نہیں ہو سکتا سوائے اس 10 دنوں میں، یعنی رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں یہ عمل جو سنت علی الکفایہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال فرمایا ہے، اس کا تعلق مردوں سے بھی ہے، اس کا تعلق خواتین سے بھی ہے۔ اور یہ کتنا بڑا عمل ہے، اس کے بارے میں اگر احادیث پڑھی جائیں، علماء کے اقوال پڑھے جائیں اور قرآن کریم کی آیات بینات میں غور کیا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کتنا عظیم عمل ہے اور اس پر اللہ رب العالمین کتنا اجر اور ثواب ایک بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا تو انہیں یہ حکم ہوا کہ اس مقام کو، اس گھر کو اب تم پاک اور صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ یہ اس زمانے سے ہے اور اس سے پہلے بھی ہے۔ اعتکاف اس بات کو کہتے ہیں کہ بندہ 10 دن کے لیے اپنے گھر کو چھوڑے، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو جائے، اللہ کی ساری زمین کو چھوڑ کر صرف اللہ کے گھر میں جو اسی کی خاص ملکیت ہے اس پہ آ کر بیٹھ جائے، اور پھر بیٹھے بھی اس مسجد میں جس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی رہی پورا سال۔ یہ جب سے یہ کرونا آیا ہے نا، بہت بڑی بڑی مساجد میں جماعتیں نہیں ہوئی، کبھی فجر کی نہیں ہوئی، کبھی عشاء کی نہیں ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کبھی سنا نہیں کہ نہ ہوئی۔ یہ ایک بڑی پیرے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس پیرے کو قبول فرمائے۔ تو یہ ضروری ہے، اگر سال پورے میں کوئی ایک جماعت اس مسجد میں نہیں ہوئی تو وہاں سنت اعتکاف نہیں ہو سکتا، نفل ہو جائے گا۔ نفل تو ابھی آپ آئے ہیں تو دعا کریں میرے ساتھ، نوائی تو سنت اعتکاف، اور صدقاف شروع ہو گیا نفلی۔ جب آپ نکلیں گے دروازے سے تو ختم ہو جائے گا، جب واپس آئیں تو پھر پڑھ کر اندر داخل ہو، بجائے جب وہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جاتی ہے ساتھ یہ بھی پڑھ لی جائے، اب نماز کا ثواب بھی، اعتکاف کا ثواب بھی، ثواب ڈبل ہو گیا۔ تو یہ تھوڑی سی بندے کو کرنا پڑتا ہے، اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، خیال رکھنا پڑتا ہے کہ میں کیا چیز کس وقت کہاں جا کر حاصل کر سکتا ہوں۔ وہ بندہ سب کچھ چھوڑ کر جب اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اب معتکف کے اپنے مسائل شروع ہو گئے۔ معتکف کے مسائل کیا شروع ہوئے کہ اب دنیا کی گفتگو نہیں کرنی، اپنے رب سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک مسجد کے احاطہ سے بغیر شرعی اور طبی ضرورت کے وہ باہر نہیں جا سکتا، صرف 2 ضرورتیں ہیں جن کے لیے جا سکتا۔ ایک ہے اس کی طبی ضرورت، وضو کرنا ہے، باتھ پہ جانا ہے، اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنا ہے، یہ اس کی طبی ضرورت ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے کہ وہ جس مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے وہاں نماز جمعہ نہیں ہوتی، تو وہ اس مسجد سے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جامعہ مسجد تک اتنا وقت لے کر جا سکتا ہے جتنے وقت میں وہ وہاں پہنچے، نماز پڑھے، نماز فرض پڑھنے کے بعد باقی نماز واپس آ کر اس مسجد میں ادا کرے جہاں وہ معتکف ہے۔ اب یہ اس کی حدود ہے۔ اور پھر اس میں
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، خاص حکم کہ اب تم اپنی عورتوں کے قریب بھی نہیں جا سکتے جب تم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ دو موقع ایسے آتے ہیں مسلمان پر کہ دو مقامات پر جب وہ پہنچتا ہے، دو عمل میں سے کوئی ایک عمل جب وہ شروع کرتا ہے تو نکاح بھی پینڈنگ ہو جاتا ہے، موقوف ہو جاتا ہے۔ نکاح رہتا ہے لیکن نکاح پر عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہوا نا جب بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا، دوسرا روزہ روزہ تو بہت چیز ہے۔ یہ جب بندہ احرام باندھتا ہے، جب بندہ احرام باندھتا ہے، چاہے عمرے کا ہو چاہے حج کا ہو، بیوی اپنے ساتھ ہو، لیکن یہ عمل موقوف ہے۔ اس سے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ دو عمل ایسے ہیں کہ بندہ اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کے اختیار میں چلا جاتا۔ دیکھیں اتنا بڑا، اب اس کا ثواب کتنا ہے؟ یا کسا پوچھا کرتا ہے تم سیدھی جو نکلیں ساری۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ بات وہ کی جائے جس پر ہم عمل کریں، اور میں نے کوئی 30 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، بزرگوں کی مہربانی سے یہ سلسلہ رہا اور رہنا چاہیے۔ اب کیا ہے اس کا ثواب؟ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے گھر کو چھوڑا، 10 دن دنیا سے منقطع رہا، دوست یار گپ شپ سب اس نے چھوڑی، اللہ کے گھر کو پسند کیا، اللہ کے سامنے جھکنا پسند کیا، اور پھر انہی 10 دنوں میں لیلۃ القدر گزرتی ہے۔ پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں تم اس کو تلاش کرو۔ اب باقی کیا تلاش کریں گے؟ جو گھر گئے، کوئی گھر کہیں گیا، کوئی کہیں گیا، اب اس معتکف نے تو تلاش کرنی ہے۔ وہ تو اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ سویا ہوا ہے تب بھی عبادت میں ہے، جاگ رہا ہے تب بھی عبادت میں ہے۔ یہ معتکف کیا ہے کہ اس کے یہ 10 دن جو اللہ کی گھر میں گزریں گے، ہر لمحہ اس کا عبادت میں گزرتا ہے، چاہے وہ پڑھ رہا ہو، چاہے وہ سویا ہوا ہو، چاہے وہ بیٹھا ویسے فکر میں ہو، صرف مسجد میں بیٹھنے کا ثواب اس کا ایک تسلسل سے جاری ہے۔ اور پھر ناقہ نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے کر اللہ تعالیٰ مسجد سے رخصت فرماتا ہے۔ یہ اس پابندی کی ظاہر قدر و قیمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ 2 حج اور 2 عمرے، جب یہ حکم نازل ہوا تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ذریعے خواتین نے، مسلم خواتین نے بھی پوچھا تو حکم آیا کہ عورت بھی اپنے گھر میں، مسجد میں نہیں، چونکہ عورت کے پردے کی حرمت جو ہے ہر جگہ قائم ہے۔ اگر اس کے ساتھ جانے والا محرم کوئی مرد نہیں، حج اس پر فرض ہے تو اس پر حج کرنا ضروری نہیں ہوگا جب تک اس کے ساتھ محرم نہ ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب عورت کیونکہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو اعتکاف کا مسکن بنائے، اس کو اعتکاف خانہ بنائے اور اس میں وہ بیٹھ جائے۔ اس میں وہ بہت ساری معاملات ہوتے ہیں اور خواتین مسائل بھی پوچھتی ہیں۔ اب وہ گھر کا کام اگر اور کوئی کرنے والا نہیں تو وہ خامد کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کے کپڑے دھو سکتی ہے، اپنا کھانا پکا سکتی ہے، اپنے کام چھوٹے موٹے، لیکن گھر کے دروازے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر اندر اس کے اور خواتین بچیاں ہیں، بہو ہیں، جس طرح عام گھروں میں ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے اسی مسلح پر بیٹھی رہے گی، اپنے اس کمرے میں رہے گی جس کمرے میں وہ نماز کے لیے اس نے اسے مخصوص کر رکھا ہے۔ اگر وہاں
آگے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، یہ ریڈیو چل رہے ہوں گے، تو اگر وہاں بیڈ پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو اگر کوئی پلید کپڑا ہے، مشکوک کپڑا ہے، تو اسے اتار دیا جائے، پاک کپڑے اس پر رکھ کر اس پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، اس پر لیٹا بھی جا سکتا ہے، نماز کے وقت مصلی پر چلے جاؤ، باقی اس بیڈ کو استعمال کرو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ صرف وہاں اندر رہنے کی پابندی ہے، جگہ کی پابندی نہیں کہ خواہ نیچے ہی لیٹا جائے تو اعتکاف ہوگا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اعتکاف والے آدمی کے لیے زیادہ تر مسجد میں رہنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ 10 دنوں کی نیت کیے ہوئے ہیں۔ اب اس میں کچھ پابندیاں ہیں جن میں ہمارے معتکف خاص کر کے یہاں کے لوگ جو ہیں بہت بڑی بے احتیاطی میں وہ پڑے رہتے ہیں۔ مثلا بعض لوگ ہیں وہ سگریٹ پینے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، شام کو بھی اور فجر کو بھی۔ یہ تو اعتکاف کی ستیاناس ہے کہ سگریٹ پینے کے لیے وہ مسجد سے باہر جاتے ہیں، یا وہ باتھ روم میں گیا وہاں بیٹھ کر پینے شروع ہو گئے۔ اس سے ایسا اگر کرنا ہے تو اس سے اعتکاف نہ کرنا بہتر، یعنی ایسا عمل جس میں ثواب کی بجائے الٹا انسان گناہگار ہو کر باہر نکلے تو اسے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گناہ سے تو بچنا چاہیے۔ اگر وہ سگریٹ چھوڑ سکتا ہے تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تو گھر والے بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا مسئلہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص اس نے وضو کرنا ہے، اب وضو والی جگہ مسجد میں شامل نہیں ہوتی، مثلا یہ دو حال ہیں نا، اس کو یوں آپ سمجھیں، یہ اندر والا جو دروازہ ہے یہ مسجد کا ہے، وہ باہر والا دروازہ وہ جوتے وغیرہ رکھنے کے لیے۔ اسی طرح یہ جو وضو خانے کی طرف جو دروازہ ہے، اس سے ادھر والا حصہ مسجد کا ہے، ادھر والا حصہ مسجد کا نہیں ہے، جگہ مسجد کی ہے لیکن وہ مسجد ہے نہیں کہ وہاں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ اب ایک شخص وضو کرنے کے لیے گیا، احتیاط دیکھیں فقہا نے کس طرح ہر چیز کو ناپ کر ہمارے سامنے